बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करना चाह रहे हैं पीएसएल के हवाले से, और आपको ये बताते चलें कि पीएसएल जो कि दरमियान में ही उसका जो सिलसिला है वो मुनक़ता हो गया था कोरोना की वजह से। कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पीएसएल के जो प्ले ऑफ के मैचेस थे और फाइनल, इसका इनेकाद कराने का फ़ैसला किया गया है। 14, 15 और 17 तारीख को प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल जो है वो खेला जाएगा। यानी अब इस पीएसएल को हतमी शक्ल दे दी जाएगी ताकि फातेह टीम का तयन हो सके। जहां यानी कराची के नेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा, वहां अब इस वक्त तैयारियां जो हैं वो अपने उरूज पर हैं, और ग्राउंड की तैयारियों के अलावा जो सबसे अहम तैयारी है वो है सेहत के हवाले से। यानी किस तरह से लोगों की स्क्रीनिंग होगी, ये भी देखना होगा कि किसी भी तरह कोरोना का फैलाव जो है वो ना हो। टेम्परेचर्स दिए जाएंगे, हाथ धोने की मशीनें जो हैं वो लगाई जाएंगी, और यानी ख़ास तौर पे जो मास्क वगैरह है उसकी बड़ी ही पाबंदी की जाएगी। ग्राउंड्समैन इस वक्त तैयारियों में भी जो हैं वो मसरूफ़ हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है वो भी वहाँ अपना कियोस्क और चीज़ें जो है वो कायम कर चुकी है ताकि सेहत के हवाले से तमाम प्रिकॉशंस ली जा सकें। साथ ही साथ जहाँ ये मैचेस शायकीन क्रिकेट के लिए दिलचस्पी का बाइस होते हैं, वहीं शहरियों के लिए थोड़ी मुश्किलात में भी इजाफा हो जाता है, जिसका आगाज़ आज से ही हो गया है, क्योंकि आज शाम के बाद से नेशनल स्टेडियम का जो फ्लाई ओवर है उसे बंद कर दिया गया आम ट्रैफिक के लिए, इसलिए कि कुछ अहम पर्सनालिटीज़, कुछ लोग जो हैं वो सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे थे। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स वहाँ मौजूद थीं और तैयारियाँ चल रही थीं, इसलिए हिफाजती इक़दाम के तौर पर नेशनल स्टेडियम के फ्लाई ओवर को आज बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इस सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल आज देखने में आई। और जाहिर सी बात है, जब ये मैचेस होते हैं तो फिर ये तकालीफ जो हैं ये शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान मुख्तलिफ़ शोज़ में आप उनको देखते हैं, हमारे इस चैनल के एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, होस्ट हैं, एंकर हैं, सहाफ़ी भी हैं, लिखते भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत खुशामदीद कहते हैं। और सर कांग्रेट्स कि अब ये मैचेस दोबारा पीएसएल के होने जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि हमारा इवेंट अधूरा रह गया था। अब भारत में हमसे ज़्यादा कोरोना है। उन्होंने दुबई में जाके कराई लीग, लेकिन अपनी लीग मुकम्मल की और कराई ऐसे वक्त में कराई कि जब बहुत ज़्यादा कोरोना दिखाई दे रहा था। आपको याद होगा जब 40 मैच मुकम्मल हुए थे और कोरोना की वजह से प्ले ऑफ के मैचेस रोक दिए गए थे डॉक्टर साहब, उस वक्त की सूरत हाल हम सबको याद है। इतना ज़्यादा कोरोना नहीं था, इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब नहीं थी, लेकिन इस वक्त शायद थोड़ी सी सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ख़राब है कि अगर मैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात करता हूँ तो वहाँ भी बिस्मिल्लाह हो गई है। बिस्मिल्लाह खान बलूचिस्तान के प्लेयर हैं कि जिन्हें कोरोना वायरस हुआ। देन आज की जो खबर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऑफिशियल जिन्हें कोरोना वायरस हुआ है, जो पीएसएल के हिस्सा हैं, इस पीएसएल के जो प्ले ऑफ मैचेस हो रहे हैं, और इस वक्त उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है उस होटल में कि जहां टीमें ठहरी हुई हैं। वो ट्रैवल भी कर गए थे, जब यहाँ ट्रैवल उसी होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया जहाँ टीम्स मौजूद हैं, क्योंकि वो आ चुके थे, उनकी रिपोर्ट बाद में आई थी, तो उनको एक अलग सेपरेट हिस्सा बनाया गया। देखिए, जहाँ तक बायो सिक्योर बबल की बात है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड से बहुत कुछ सीखा, लेकिन इंग्लैंड की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इंग्लैंड में ग्राउंड के अंदर ही होटल्स थे, ग्राउंड के अंदर ही जो है वो सारा वॉकिंग एरिया था, गोल्फ कोर्स था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। इवन उन्होंने अपने गेट पे भी ब्लैक बायो सिक्योर एक बबल बना लिया गया था ताकि वहां से कोई बाहर ना निकल सके। नसीम भाई, आपसे मजीद बात करेंगे, लेकिन चूंकि हेल्थ की बात चल रही है तो फिर हमने सोचा कि हम एक ऐसे मेहमान को अपने प्रोग्राम में शामिल करें जिनका ताल्लुक हेल्थ से है, लाहौर से इनका ताल्लुक है। फिर लाहौर कलंदर की भी बात की जाए तो एक लाहौर से कोई ना कोई नुमाइंदा ज़रूर हमारे साथ होना चाहिए था। रहमान फाउंडेशन के बानी और सरबराह हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह। सर, नसीम भाई ने इब्तिदा तो कर दी, अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, सूरत हाल क्या है कोरोना की? देखें जी, कोरोना की सूरत हाल तो अभी सबके सामने है कि थोड़ा फिर भी मसला फिर शुरू हो रहा है। अल्लाह करे ये मैच खैरियत से हो जाए, फिर ताकि जो लोग भी आए हैं दोबारा ये आगे ना जाए मैच। और दूसरी बात ये है कि जो मैच इसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है वो स्मोक की बिना पे किया गया है कि ना लाहौर के अंदर। मैं लाहौरी होने के नाते, लाहौर से तल्लक होने के नाते हमें
بہت اچھا لگا جب مجھے پتہ چلا کہ میچز ہو رہے ہیں اور لاہور قلندر کی ٹیم بھی موجود ہے. یہ کراچی میں جو میچز ہو رہے ہیں آپ کو اچھا لگا کہ چلے اچھی بات ہے کراچی میں؟ بالکل اچھا نہیں لگ رہا کراچی میں سر. ابھی کراچی میں صبح واپسی لاہور, میں نے لاہور ہی جانا ہے, تو یہ ہمیں تھا کہ وہاں پہ میچ دیکھنے کا مزہ آتا. نہ بھی ہوتا تو ہماری ایک سپورٹس تو ہے نا. بہرحال یہ ہے کہ یہ اسموک تو اب ہوا بھی نہیں لاہور میں اس دفعہ, پھر بھی یہ میچز ادھر آ گئے ہیں. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ مینجمنٹ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ میچز سے دوسری دفعہ اتفاق ہو رہا ہے کہ تبدیل کیا گیا شیڈول, تو یہ چھوٹا سا تو پہلے کراچی سے اٹھا کے وہاں لے گئے تھے, اب وہاں سے اٹھا کے یہاں لے گئے, ملتان لے گئے, کبھی ادھر لاہور. بہرحال اس کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ جو مینجمنٹ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی اگر سموک ہے یا نہیں ہے. یہ سموک کی بنا پہ یہ یہاں پہ میچ آئے ہیں, لیکن سموک ابھی لاہور میں ہو ہی نہیں رہی. بہرحال یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, لیکن جہاں تک ہے کہ شائقین بہت خوش ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ اتنی پریشانی میں گزارا ہوا ہے ہمارا یہ کرونا کی وجہ سے, تو ہر بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اب جب کرونا ختم ہوا تو لوگوں کو بڑا اچھا لگا, واپس شامل ہوئے لائف کے اندر اور گہما گہمی کا دور شروع ہوا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ایک کڑی ہے کہ جو پروگرام ہو رہے ہیں ابھی میچز ہو رہے ہیں, تو اللہ کرے یہ خیریت سے میچز ہو جائیں اور لوگوں کی جو باقی جیتا کون ہے ہارتا کون ہے وہ بات کی باتیں ہیں, لیکن میچز ہونے چاہیے. یعنی میچز سر ظاہر سی بات ہے ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے, کرکٹ کو رکنا نہیں چاہیے. ابھی دیکھیں ابھی بھی 2-4 دن 5 دن ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ آ جائے, میچز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں نسیم بھائی؟ مطلب دیکھیں سر, دنیا رک تو نہیں سکتی نا, چیزوں کو چلنا ہے, اور پاکستان سپر لیگ جس کی وجہ سے پاکستان کا نام جڑا ہے پوری دنیا میں, لوگ فالو کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں ملکوں کی جو لیگز ہوتی ہیں ان کو بڑی امپورٹنس حاصل ہوتی ہے. اس کرونا کے درمیان ہم یورپ میں بھی دیکھتے رہے ہیں, شائقین کو ہٹا دیا جاتا ہے لیکن کھیل جاری رہتا ہے, کھیل نہیں رکنا چاہیے سر. ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل, ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دیکھا جا سکتا ہے اور کھیل ہونا چاہیے, لیکن کھیل کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں جن حالات میں ہیں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ کوئی ایک بڑا انسیڈنٹ, کوئی ایک اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہو گیا تو صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی ہے. ہم نے اس وقت جو قائد اعظم ٹرافی چل رہی ہے وہ بھی بایو سیکیور ببل میں کھیلی جا رہی ہے. ایسی بھی رپورٹس آئی تھی کہ کھلاڑی باہر چلے گئے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے کو تنبیہ کرنا پڑی, آ رہے تھے جا رہے تھے. لیکن جب آپ کے ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں تو پیغام یا خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ خبر کی خبر بنتی ہے, پھر وہ نارمل نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے ڈومیسٹک ایونٹ میں کیا ہوا کسی کو اتنا غرض نہیں ہے, لیکن کارلوس بریتھویٹ کو کچھ ہو جاتا ہے, سمت پٹیل کو کچھ ہو جاتا ہے, یا پھر ڈپلیسی کو کچھ ہو جاتا ہے, تو اس لحاظ سے وہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی کہ وہ پاکستان میں ایسا انتظام نہیں ہو سکا. لیکن دیکھیں نسیم بھائی, بات یہ ہے کہ اس وقت کرونا, اب ظاہر سی بات ہے آپ اگر دیکھیں تو 10-11 مہینے ہو چکے ہیں, دنیا بھی اب لوگ بھی اکتا چکے ہیں کہ جتنی کیئر کر سکتے ہیں کر لیں, پھر بھی لوگوں کو ہو رہا ہے. کیا مجھے اور آپ ہم نے کیئر نہیں کی تھی, ٹھیک ہے نا سر, لیکن کافی سارے جاننے والوں کو بھرپور, ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں سر کہ بھرپور احتیاط کرنے کے بعد گھر کے ایسے بزرگوں کو ہو گیا جن کا کہ کہیں باہر جانا ہی نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے سر, مطلب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ امیونٹی اسٹرانگ ہونے سے یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی ایکسپوجر ہو, نسیم بھائی کو بھی اتنا ہی ایکسپوجر ہو, مجھے ہو جائے ان کو نہ ہو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, کرونا پتہ نہیں مجھے کتنی دفعہ ہو کے پازیٹیو ہو کے نیگیٹو ہو چکا ہوں میں. اچھا, آپ کو کتنی دفعہ پازیٹیو ہو کے آپ نیگیٹو ہو چکے ہیں کسی کو نہیں پتا. سر میں ایک دفعہ پازیٹیو ہو کے نیگیٹو ہوں, میں نے ٹیسٹ کرایا, میں پازیٹیو نہیں ہوا لیکن میری اینٹی باڈیز فارم ہو گئی. اوکے, یعنی میرا نیزل ٹیسٹ کا بھی پازیٹیو نہیں آیا. بے شمار لوگ ہو کے واپس نیگیٹو ہو رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, اس وقت چل رہا ہے پاکستان کے اندر ہارڈ امیونٹی چل رہی ہے. مثلا کسی کوئی بھیڑ کا بچہ بیمار ہو جائے نا تو اس بھیڑ کے بچے کو وہاں سے نکال کے کہیں اور نہیں رکھا جاتا, اس کو بلکہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی امیونٹی بلڈ اپ ہو. اور اب مسئلہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اتنے چند ماہ سے, 8-10 ماہ سے کرونا کی وجہ سے. لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, میچز ہونے چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں ہونے بھی چاہیے. اور اب میرا نہیں خیال کہ اتنی شدت سے مسئلے آئے ہیں, اللہ کرے اب بڑے لائٹ رہے گے. پاکستان میں کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص امیونٹی دے دی ہے, ورنہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ آپ دیکھیں بہت مشکلات, یہی آب و ہوا ہے, یہی تمام چیزیں, یہی انوائرمنٹ ہے, اور احتیاط بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں وہاں کے لوگ یہاں پر, لیکن یہاں پہ اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا کرم ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ بہت رکا ہوا ہے. یہ ہماری اذانیں جو دیتے رہے نا جی, اس سے بڑا فرق پڑا ہے, اللہ قبول کرے. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ امیونٹی بڑھانے کے لیے کون سی غذا, یہ عام پبلک کو, یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں اگر احتیاط کریں تو امیونٹی بوسٹ اپ
قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کون سی غذا استعمال کرنی دیکھیں چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اندر ابھی انجیر ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، کاجو ہے، شہد ہے، اس کے علاوہ دار چینی کا قہوہ ہوتا ہے وہ لیا جائے. اور ابھی لکیلی اس وقت امیونٹی بڑھانے والی غذائیں بھی آ گئی ہیں، یہ موسم بھی آ گیا ہے. اس موسم کے اندر ہم کنو لے لیں اور کنو بھی بہت وٹامن اچھا سی ہے، وٹامن سی ہے. ہاں. دیکھیں جن لوگوں کو مسئلہ آتا ہے نا ان کے اندر وٹامن سی کی کمی ہے، وٹامن اے کی کمی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہے، دھوپ لے لیں تو وٹامن کے کم. ہاں اور ہمیں یہ خوراکیں اب اچھی خوراکوں کا سیزن آ گیا ہے. یہ دیسی گھی والے سردی شروع ہو رہی ہے، ملتا کہاں ہے دیسی گھی؟ مجھے بتا دیں اگر کہیں سے یہ صحیح مکھن مل اور جائے، دیسی گھی تو حسرت ہی رہ گئی کبھی. خالص شہد مل جائے تو یہ امیونٹی بڑھانے کے لیے جو غذائیں ہیں لینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری امیونٹی اللہ کا شکر ہے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. آپ ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ کرونا جو کم ہوا ہے پاکستان کے اندر، ویسے بہت کم ہوا ہے، وہ پٹھانوں کو، سرحد والے لوگوں کو نہیں ہوا زیادہ، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی امیونٹی بہت اچھی ہے. سر بلڈ بھی زیادہ ہے نا، آر بی سی زیادہ ہیں ہائٹ پہ رہنے کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی آپ جو میسج دینا چاہیں اس میچز اور کرونا کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے ایک اچھا خوشی کا موقع ہے ہمارے پاکستان کے اندر، یہ کرکٹ کا دوبارہ موقع مل رہا ہے. اس کو اچھی پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، کوئی نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے. جتنے لوگ نیگیٹو لوگ ہیں ان کو کرونا ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. کوئی خاص طور پہ کوئی جو ٹیسٹ ہیں وہ ضرور کروانے چاہیے. RFT ٹیسٹ ہے، میں اردو پہ کام کر رہا ہوں ڈائلسس کے حوالے سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کو اپنے RFT ٹیسٹ کروانے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ ہماری گردوں کی کیا پوزیشن ہے. ریسپریٹری فنکشن ٹیسٹ اور آپ کا رینل فنکشن ٹیسٹ یہ کرانے اسی چاہیے. طرح سب سے زیادہ امیونٹی جن کو مسئلہ آیا ہے پاکستان کے اندر، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ گردے کے پیشنٹ ہیں جن کو کرونا کا جو زیادہ ڈائلسس، ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رحمان فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت ڈائلسس کیا جاتا ہے. کراچی، لاہور اور مختلف شہروں میں سینٹرز موجود ہیں. ڈاکٹر وقار نیاز ہمارے ساتھ ریگولر پروگرام بھی کرتے ہیں، وہ بھی سنڈے کے دن شام 4 بجے وہ پروگرام بھی پیش کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، خاص طور پہ کہ سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے، منفی نہیں رکھنا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ. اللہ تعالیٰ سے اچھے کا گمان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھا ہی عطا کرتا ہے، اور برا گمان کریں گے تو پھر برا ہوتا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں. ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے اقبال محمد علی صاحب، جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں اور کرکٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ان سے اکثر ہماری جو ہے نا گفتگو بھی رہتی ہے. تو کہیں نہ جائیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے ان میچز کے حوالے سے جو جس وقت یہ کرونا کا آغاز ہوا اس وقت یہ میچز کھیلے جانے سے رک گئے تھے اور اب ان کا دوبارہ انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے بایو سیکیورڈ ببل میں یہ میچز کرائے جا رہے ہیں، یعنی جو کھلاڑی میچز کھیلیں گے، جن لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہوگا، ان کو ایک ساتھ رکھا جائے اور کسی بھی صورت ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، یعنی باقی لوگوں سے ان کا انٹریکشن بالکل کٹ آف کر دیا جائے، کم از کم اتنے دن تک جب تک یہ میچز کھیلے جا رہے ہیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی وائرس جو ہے وہ باہر سے اس ببل کے اندر داخل نہ ہو سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں یا ہمارے ملک میں اس بایو سیکیور ببل کی جو حفاظتی اقدامات ہیں کیا ان کو فالو کیا جا رہا ہے، یا یہ صرف نام نہاد کہا ہی جا رہا ہے اور اس پہ اس طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا. اسی والے سے ہم بات بھی کرنا چاہیں گے. جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما بھی ہیں، کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اقبال محمد علی صاحب. السلام علیکم اقبال بھائی. ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ اللہ کا کرم سر، میں ٹھیک ہوں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نسیم راجپوت صاحب موجود ہیں. نسیم بھائی آپ ہم اقبال بھائی سے ذرا جاننا چاہیں گے. اقبال بھائی کیا کہتے ہیں بایو سیکیور ببل کے اندر یہ میچز کا انعقاد واقعی کیا پاسبل ہے؟ سر ایک انسان سے گھر میں جو ہے نا 14 دن کوارنٹائن رہا نہیں جاتا،
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی ساری ٹیمز، مینجمنٹ اور تمام لوگ جو ہیں وہ بایو سیکیور ببل میں یہ میچز کھیلنے ہیں. ہے تو ڈاکٹر صاحب مشکل ہے یہ، مگر اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کورونا کا وائرس اور اب دوبارہ سے پاکستان میں پھر وہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر اب جو ایس او پیز انہوں نے بی سی پی نے بنائی ہوں گی، اگر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے ویسے، مگر میں نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک اب ظاہری بات ہے کہ پلیئر آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، تو اس کے اوپر بڑا سختی سے ان کو عمل درآمد کرنا پڑا ہوگا، بلکہ کرنا چاہیے کہ کوئی پلیئر خدا نہ خواستہ میچ کے اس کے اوپر، اب جیسے ابھی آپ یہ دیکھیے کہ 2-3 پلیئروں کو تو ہو گیا جو نہیں آ رہے، ایک بنگلہ دیش کا محمود اللہ اور ایک دوسرا جو ہے وہ تو ملتان سلطان جیمز ونس، ہاں تو ان کو وہ ہو گیا. تو اب یہاں جو لوگ ہیں اور ان کو بایو سیکور کے اوپر پورا توجہ دینی پڑے گی، اور پی سی بی کو اس پہ بھی نظر، پلیئروں پہ بھی نظر رکھنا پڑے گی، مینجمنٹ کے اوپر بھی نظر رکھنا پڑے گی کہ کہیں اس کی ایس او پیز کی خلاف ورزی تو نہیں ہو جائے ساری چیزوں کو. تو یہ بہت اس کو دیکھنا امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے نسیم بھائی کیا کہتے ہیں سر؟ مطلب یہ اقبال بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پلیئرز جو ہے نا وہ بالکل اس طریقے سے بند ہو جائیں جیسے ایک جگہ کسی کمرے میں یا کسی گھر میں تالا لگا کے ان کو بند کر دیا جائے کہ بس صرف ہوٹل سے نیشنل اسٹیڈیم سے ہوٹل، اور بس اس کے بعد پھر میچز ختم کر کے اپنے اپنے جگہوں پہ جانا ہے. واقعی پاسبل ہے سر؟ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے، بالکل امپارشل ہو کے بتائیں مجھے. میرے خیال ہے کہ دیکھیں ابھی میچز شروع نہیں ہوئے، لیکن جیسے جیسے قریب آئیں گے تو پھر ان کو ابھی ہو سکتا ہے کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں کہ کوئی ایک ٹیم کے کچھ کھلاڑی جو ہے وہ چلے گئے تھے باہر، ان کے مینیجر لے کر چلے گئے تھے، جو اطلاعات ہیں ابھی اس کی کوئی ٹیم کے مینیجر لے کر باہر چلے گئے، اطلاعات ایسی ہیں کہ کچھ پلیئرز جو ہے وہ باہر چلے گئے. یہ رسک آپ یہ تو نہیں لیں، بڑی خطرناک بات ہے. نسیم بھائی ایک دفعہ دوبارہ ذرا بتائیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کے جو کھلاڑی ہیں وہ اگر باہر انٹریکشن کریں گے تو بس پھر سمجھ لیں پھر ایک آدمی نے بھی اگر یہ بریچ کر دیا نا، اس ببل کو پھاڑ دیا، تو پھر یہ غبارہ جو ہے یہ پھٹ گیا. اس کے بعد پھر اس کے اندر چاہے سارے لوگ جتنی حفاظتی اقدامات کر لیں، یہ بالکل مصدقہ اطلاعات. جی بالکل میں اس کے بالکل آپ کو مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں. میں اس وقت کوڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میرے ملک کا بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، میں اس لیے کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ہر کوئی احتیاط کرے. یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق نہ لیجئے گا، کیونکہ یہ اس وقت ایک امیج جا رہا ہے ہمارا ہو رہا تھا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ. مجھے عادت پڑی ہوئی ہے ایک تھوڑا ان لوگوں کو بات کریں. بالکل ایک ہم اپنا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ کھیل رہے تھے، وہاں پہ ایسی شکایتیں آئی تھی کہ لوگ چلے گئے تھے، چل گیا. یہاں نہیں چل سکتا، اور میں نام کوڈ نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں کس ٹیم کا کون مینیجر تھا، کپتان کون تھا وہاں پہ، لیکن میں کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ یہ میرے ملک کی پروڈکٹ ہے. پڑوسی ملک سے مذاق بنتا ہے کہ یہاں پہ بایو سیکیور ببل کی نوعیت یہ تھی، اس لیے اس کا احتیاط کریں. ایک پیغام مثبت جانا چاہیے. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ایک طریقے سے وارن بھی کر دیا. اب جس نے یہ کیا ہوگا وہ تو سمجھ گیا ہے کہ کس نے کیا ہوگا. بہت سارے سمجھ گئے، اب بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. میں بھی سمجھ گیا ہوں. ڈاکٹر صاحب پتہ ہے نا، ہم اس کو یہاں بیٹھ کے خبر کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ خبر اصل میں جا رہی ہے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، ہمارے امیج کو ٹارنش، ہمارے امیج کو. تو ہم یہ نہیں کر سکتے یار کسی بھی قیمت پہ. دیکھیں جیمز ونس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو آج پہنچنا تھا یہاں پہ. ملتان سلطانز کے کھلاڑی ہیں، ان کو ہو گیا کورونا وائرس، وہ وہیں رک گئے. یہ دنیا بھر میں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے کوئی ایسی ویڈیو جا رہی ہو، کوئی ایسا پیغام کہیں سے جا رہا ہو کہ یہ ایسے باہر گئے ہوئے تھے، تو وہ بہت غلط ہے. جیمز ونس کو کس نے نہیں دیکھا، اس کو کہاں سے لگا تھا کہاں سے نہیں لگا تھا کسی کو نہیں پتا. لیکن جس کو اس کراچی کے 5 اسٹار ہوٹل سے لگے گا یا نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے لگے گا تو وہ پیغام پاکستان سے جائے گا. تو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. آج بورڈ آف گورنرز کا اجلاس بھی ہوا پی سی بی کے، پرانے گورننگ بورڈ کے اراکین ختم ہو گئے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہر چیز اپنے کنٹرول میں لی ہوئی ہے، کوئی ایسا دکھتا نہیں ہے کہ بولنے والا کبھی کوئی آتا ہے جو بورڈ کی ڈیسیشنز کے خلاف بھی بات کر رہا ہو. بورڈ میں ممبرز بیٹھ کے ظاہر سی بات ہے پازیٹیو نیگیٹو دونوں گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ بورڈ سے باہر کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ جو تھوڑا سا بولتا ہے وہ کورٹ کے چکر لگا رہا ہوتا ہے، بورڈ کی جگہ کورٹ کے چکر لگا رہا ہے، وہ پھر کورٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہی ہے، میں تو بدقسمتی کہوں گا کہ جو بھی بورڈ آئے، مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں ایک طریقے کے
डिक्टेटरशिप है और ये नहीं होनी चाहिए। देखिए बोर्ड के अंदर जो गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान हैं, अभी 4 मेंबरान जो है उन्होंने वो और भी वो कर लिए, वो तो नसीम भाई भी थोड़ा सा चीज़ को वो करेंगे, मगर इस चीज़ के ऊपर कि आपके यहाँ हम जमहूरियत 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 कर रहे हैं, जब तक कि आपके बोर्ड के अंदर जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, फर्ज करें मैंने किसी डिसीजन पे इख्तलाफ किया और मैंने उसको बाहर वो कर दिया, तो पता लगा आप बोर्ड से बाहर हो गए। अब कोई अच्छा हो रहा हो, अगर गलत हो रहा होगा, उसके ऊपर सारे के सारे अगर हाँ कर देंगे और बाद में वो चीज़ पता लगी कि यार ये पॉजिटिव जा रही, तो इकबाल भाई देखें, अब वैसे पॉलिटिशियन भी आपसे आप क्रिकेट की भी मतलब अच्छा खासी नज़र रखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद लोग ये समझे थे कि और कुछ बेहतर हो या ना हो, पाकिस्तान में क्रिकेट का मेयार बहुत बुलंद हो जाएगा। मतलब जो डोमेस्टिक क्रिकेट की खान साहब हमेशा से बात करते रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर अच्छी हो जाएगी तो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अब एक बार नहीं बोल पाएंगे। नहीं सर, वो तो देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे शो में तो इतना बोलते हैं, इनके साथ मैंने कितने प्रोग्राम किए, दूसरे की चैनलों पे बोलते हैं। सबसे बड़ा मसला मेरा ये, और मैंने इमरान खान साहब से ये बात करें ना, नहीं बोल पाएंगे, मैंने तो उनसे गई ये बात कि सर ये डिपार्टमेंटल जो है इनके कम से कम आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया, और हज़ारों लड़का इस वक्त जो है बेरोजगारी पे, और आप देखें कि वो हालत है उनकी। और सिर्फ ये चीज़ ये है कि मैं अभी भी उनसे आपके टीवी के सब पीसीबी से कहूंगा कि खुदारा इसके ऊपर तवज्जो दें। आपने 6 टीमें बना दी, 6 टीमों का मुझे रिजल्ट बताएं क्या है, क्या आपने हासिल किया उसके अंदर। दुनिया में जो लीग्स होती है ना, उसमें से 1 या 2 ऐसे प्लेयर्स निकल के आते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं और लीग खेलने के बाद टीम में उनकी जगह बनती है। हमारे जो यानी इतने पीएसएल हुए हैं, 5वां पीएसएल ये होने जा रहा है, मुझे बताएं नसीम भाई कि कितने लड़के अब तक निकले हैं इन लीग से। देखिए हमने लड़के निकाले, लड़के को हम फिर रोक नहीं सके। हमें आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में हसन अली, शादाब खान, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, ये चारों ऐसे प्लेयर थे। आज हसन अली अनफिट हुए में दोबारा भी ये वापस आए थे, फिर अनफिट हो गए। फ़खर जमान की कारकर्दगी का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, आउट हो गए टीम से। कहने का मकसद ये है कि हमारी एक प्रोडक्ट जो हमें नज़र आ रही होती है कि ये प्रोडक्ट है, उसने वर्ल्ड टाइटल जिता दिया हमें, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टीम में नहीं आ पा रही है, उसकी जगह नहीं बन पा रही, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। सर गलती है। देखें हम अपने जो फर्स्ट क्लास सीज़न है उसको उतनी तवज्जो नहीं देते। हम टीम सेलेक्ट कर रहे थे पीएसएल की वजह से, हम कह रहे थे जी आईपीएल ने इंडिया की क्रिकेट हमसे 6 गुना आगे जा चुकी है, 10 गुना आगे जा चुकी है। मैं आपको सच्चाई से बताऊं, क्योंकि उनकी जो रणजी ट्रॉफी होती है उसको इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनके जो डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, आपको पता है उनका एक डोमेस्टिक प्लेयर, पैसा भी वो डोमेस्टिक में इतना खर्च करते हैं, उनका कोई प्लेयर जाके दूसरी लीग में नहीं खेलता। आप अंदाजा करें ना, इरफान पठान अभी रिटायर्ड हो गए, अभी जो श्रीलंका के अंदर लंका प्रीमियर लीग हो रही है, तो वो खेलने के लिए आ रहे हैं, वो लीग जहां पर गोल ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी। तो एक प्लेयर आ रहा है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का एक फ्लेवर नजर आएगा, जो रिटायर्ड हो चुका है। इंडिया अपने प्लेयर्स को किसी एक लीग में नहीं भेजते, वो इतना पैसा देते हैं, उन्होंने अपनी लीग को खड़ा कर दिया। हम क्या दे रहे हैं? हमने अपने डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दिए, जो नौकरियां थी वो पैसे ख़त्म हो गए। इस वक्त हम जो पैसा दे रहे हैं, आप अंदाज़ा करेंगे कि पहले अगर 1000 लोगों को रोज़गार मिल रहा था तो अब पता चला वो 250 हो गए। अब 250 में भी अगर आप देखते हैं तो फिर हम 1.5 लाख रुपए चंद लोगों को दे रहे हैं। नसीम भाई, ये फ्रेंचाइज क्या ज़रूरी नहीं होनी चाहिए कि जिस शहर की फ्रेंचाइज हो कम से कम 60-70% लड़के जो है ना उस फ्रेंचाइज से होने। अच्छा नसीम भाई, आपसे हम मज़ीद बात भी करेंगे और इकबाल भाई ये भी जानेंगे कि जिस वक्त पीएसएल अपनी पूरे मोमेंटम से चल रहा था, वो नताइज यानी उस वक्त टीम्स जो फेवरेट थी वो कुछ और बात थी, इस वक्त क्या पोजीशन है, कौन सी टीम फेवरेट होगी, क्या उसी तरीके से हो पाएगा या अब नताइज बदलेंगे? जी सर इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा वक्फा लेना चाह रहा हूँ। भाई को क्या फेवरेट का पता होता है आपको? अच्छा वैसी फेवरेट इनकी अपनी फेवरेट की बात हो रही है। अच्छा वो फेवरेट इस पे मजीद बात करेंगे और हम अमेरिका से साजिद खान साहब को भी लाइन पे लेंगे, उनकी भी कॉल्स आ रही हैं हमारे पास, उनको भी उनको भी बोलने वाला था कि इनको फेवरेट का पता। चलें सर अभी मजीद आपसे बात करते हैं नाज़रीन, छोटा सा एक वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा अभी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो मैचेस कराची में खेले जाने हैं 14, 15 और 17 तारीख को, उनके हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत साहब और इकबाल मोहम्मद अली साहब। नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लेजेंड क्रिकेटर हैं, इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं, साजिद खान साहब, जिनसे हम जानेंगे कि वो PSL के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। एक बहुत अरसे के बाद आज चूँकि PSL की बात चली है तो फिर आपकी भी कॉल्स थी, तो हमने कहा चलें आपको लाइन पे हम लेते हैं और आपसे बात करते हैं। क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। खबर की खबर यकीनी तौर पर शहर कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां एडिशन खेला जा रहा है 100 गज के फासले में नेशनल स्टेडियम में। हमेशा मेट्रो न्यूज ने पाकिस्तान की जब बात की तो हमें जहाँ सच की बात करने की कोशिश की। 5वें एडिशन की तैयारी के सिलसिले में जिस तरह आपने इकबाल साहब ने, नसीम राजपूत साहब जो ग्रेट सीनियर एंकर हैं, उन्होंने गुफ्तगू बताई और ये अच्छी बात है। हम जो पाकिस्तान की बात आती है और मेट्रो न्यूज सबसे पहले कोशिश करता है जो नाजरीन सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा कराची वर्सेस मुल्तान के हवाले से, तो ये बहुत अच्छी बात है। पेशावर वर्सेस लाहौर, तो मगर डू एंड डाई जिस तरह की आपने देखा पिच की तैयारी की जा रही है, सारे खिलाड़ी मुकामी होटल में पहुंच गए और बाकायदा कोरोना वायरस के इतने टेस्ट हो रहे हैं मैं बता नहीं सकता। और एक ही होटल में खुशी का समय और बहुत वेलकम किया जा रहा है। पाकिस्तान के ग्रेट शुएब मलिक, सानिया मिर्जा की वाइफ भी यहाँ मौजूद है, बहुत से लोग हैं। मगर क्रिकेट पे आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने कल अपनी टीम को अनाउंस करना चाहिए। न्यूजीलैंड जो जा रही है, हमारे अपने जराए बताते हैं, न्यूज चैनल में नसीम राजपूत साहब बैठे, बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया गया है। तो ये हमारे अपने जराए हैं और रिजवान को उनका नायब कप्तान बनाया जा रहा है। तो ये चीज पहली दफा नहीं, हमने बहुत पहले कह दिया था बाबर आजम को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। और दूसरा, कराची किंग जो पाकिस्तान सुपर लीग में यकीनी तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेगी, तो मेरे अपने जराए बताते हैं बहुत फेवरेट होगी और फेवरेट होने की वजह चैंपियन भी हो जाएगी। खबर की खबरें ब्रेक करने की चाहिए जो उनके कोच आज इस दुनिया में नहीं है, तो ये पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। उनकी जो वसीम अकरम की कुर्सी है वो भी बराबर, उनकी कोच जो दुनिया में वो खाली रहेगी और वसीम अकरम एक नए चेंज लेके आएंगे क्रिकेट में। और ये चीज बताना जरूरी है, पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन की टीम कराची फ्रेंचाइज जीत सकती है। अच्छा, यानी आपके ख्याल में फेवरेट टीम जो है वो कराची किंग्स होगी? बिल्कुल। कैसे फेवरेट होगी? कभी आप कोई टीम कहते हैं, कभी आप कोई टीम। आपका बयान बदलता रहता है साजिद भाई, ये मुझे बताएं। जब हम ये मैचेस चल रहे थे उस वक्त कराची किंग्स कहीं नहीं थी, अब आप कह रहे हैं कराची किंग्स। ये वसीम अकरम की वजह से कह रहे हैं आप? हाँ सर, वसीम अकरम मोटिवेट खिलाड़ी को बहुत करते हैं। बाबर बहुत ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनकी टीम अहमद वसीम जो पाकिस्तान से खेलने को तरजीह नहीं दे रहे, घुटना पकड़ के बैठे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को तरजीह दे रहे थे। तमाम चीजें, आमिर की मिसाल आपके सामने मौजूद है और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन साजिद खान साहब जी देखिए, तारीख PSL की ये कहती है कि स्टार टीम जो है ना वो जीत नहीं पाती सर। जो टीम जेल होके एक साथ खेल रही है वही जीतती है। हाँ, तारीख जरूर बताती है और काम भी उरूज पे होगा, कारीगर का काम उरूज पे होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो बहादुराबाद में चलती है और यकीनी तौर पर इसको रोकना चाहिए और काम नहीं रुकेगा, काम डंके की चोट पे होगा और मालकान अमीर से अमीर हो जाएंगे। ये आपके मैं खबर की खबर दे रहा हूँ और ये जो खबर हो रही है यकीनी तौर पर मैच यकीनी सर कारीगर से क्या मतलब साजिद भाई, कारीगरी अब इसमें चल नहीं सकती। कोर्ट ने बड़े यानी जो कार्रवाई पिछली दफा की गई थी ना PSL में, मेरे ख्याल में अब उस हवाले से कारीगरी होना जो है ना मुबैना तौर पे बहुत मुश्किल काम है सर, मुमकिन नहीं है। ये तो खैर आपकी राय हो सकती है, मगर इससे राय बहुत बढ़ के हमारी आपकी सोच से बढ़कर ये चीजें होंगी। असल में देखिए ये क्या होता है क्या नहीं होता साजिद खान साहब, ये तो ज़ाहिर वक्त बताएगा। और उससे पहले कि इस तरीके की कोई चीज़ हो अगर हम बात करें तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन साजिद खान साहब टीमों की बात करते हैं ना, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कोई मुस्बत पैगाम जाए हमारे मुल्क से। कराची और लाहौर फाइनल खेल रहे हैं, आप ये बात कह रहे थे। 101% ग्राउंड रेडी भी बनाती है, दोनों टीमों के खिलाड़ी भी बताते हैं, दोनों टीमें बहुत मजबूत है। हालांकि पेशावर को भी पेशावर जल्मी बात कह रहा हूँ, आप क्या बात कह रहे हैं? पेशावर जल्मी की टीम ऊपर से नीचे तक देखें तो सही सर,
کیا تگڑی ٹیم دکھائی دے رہی ہے. نسیم بھائی ملتان سلطانز بھی تگڑی ٹیم. نسیم بھائی یہی نیشنل اسٹیڈیم کراچی تھا اور پاکستان کو 4 ایڈیشن کا فائنل کھیلا گیا تھا, اور آپ اور ہم پروگرام کر رہے تھے پشاور ورسز کوئٹہ, تو فیوریٹ کون تھی؟ پشاور تھی. کوئٹہ نے شاندار آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی دکھا کے, نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں کوئٹہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ جیتتی ہوئی آ رہی تھی اس وقت. اگر پشاور کے ساتھ برابر کا مقابلہ تھا, لیکن یہی پشاور تھی کہ جس نے سیزن 2 کے فائنل میں کوئٹہ کو ہرا کے ٹائٹل جیتا تھا. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جو کھیلا گیا تھا, اس وقت کوئٹہ موسٹ فیوریٹ ٹیم تھی. جی کامرا اکمل سویپ نہ مارتا تو بہت بہتر ہوتا. بہت سی چیزیں آن ریکارڈ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں. آپ جیسا صحافی, آپ جیسا جرنلسٹ آن دا اسکرین فیلڈ اسکرین ساری چیزیں جانتا ہے, مگر آپ بہت کیا کہتے ہیں اقبال. اچھا اقبال بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی اقبال بھائی. دیکھیں ساجد بھائی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے ساری چیزیں. میرے حساب سے تو میرے کو لگتا ہے کہ پشاور زلمی اور ملتان سلطان جو ہے ایک بڑی اچھی ٹیم ہے. کراچی بھی فائنل آپ کے خیال میں کون سی 2 ٹیمیں فائنل کھیلیں گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے چانس لگتے ہیں کہ فائنل وہ ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ کل ٹیم اناؤنس ہونی ہے. ایک بات میں کہتا ہوں آپ کو, دیکھیں میں پی سی بی کے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ وہ کر رہا ہوں کہ پی سی بی کے حکام بالا تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ مانی صاحب کے ساتھ پاس بھی, وسیم خان صاحب کے پاس بھی, تابش خان کو نیوزی لینڈ کے ٹور پہ آپ کو کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی جان مار دی ہے. 576 وکٹیں لے کے اب اور کیا کرے, وہ وکٹیں جلا دے توڑ دے کیا کرے. وہ مسئلہ یہ ہے 32 کھلاڑی لے کے جا رہے ہو ڈاکٹر صاحب. دوسری چیز یہ ہے کہ فخر جو ہے, فخر کے پاس کون سی ایسی ہے کہ آپ دیکھیں پچھلے 12 میچ میں 108 رن ہے, 9 کا ایوریج ہے اس کا, اور پھر ٹیم میں اندر. تو یہ آپ فیوریٹزم ہو رہا ہے نا. آپ میرٹ کے اوپر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کے اوپر وہ کریں کہ یہ میں تابش خان کی میں نے بات کی ہے, وہ کب سے بیچارہ ہر اس کے اندر ابھی سیزن میں ابھی آپ کے سامنے سیزن گیا, اس کے اندر بھی اس نے 10 آؤٹ کر دیا. اور کیا چاہیے, کم از کم اتنا تو خیال کریں. نسیم بھائی بورڈ کے حوالے سے جو یعنی اب جو نئے لوگوں نے جو حلف اٹھایا اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کون کون نئے لوگ انڈکٹ ہوئے. دیکھیے گورننگ بورڈ کے اراکین تبدیل ہوئے ہیں, اس میں نئے لوگوں کے نام آئے ہیں. آج عارف سعید صاحب ہیں, جاوید قریشی صاحب ہیں, عاصم جاوید صاحب ہیں اور عالیہ ظفر صاحب ہیں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے اس سے پہلے جو گورننگ بورڈ آج کی تاریخ تک جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, وہ نجم سیٹھی صاحب کے دور والا گورننگ بورڈ تھا. جب یہ آئے تھے 2.5 سال پہلے, انہوں نے کہا ایسوسیشن آئین چینج کر دیا 2019 میں کہ ایسوسیشن بنیں گی, 6 صوبائی ٹیمیں کر دی تھی, کوئی کام نہیں ہوا. اب انہوں نے 4 اپنی مرضی کے گورننگ بورڈ کے اراکین لگا لیے. پہلے بھی ان کی مرضی کے فیصلے ہو رہے تھے, اب 4 ہو گئے, وہ ختم ہو گئے. اب 3 جو ایسوسیشن کے نمائندے ہیں وہ کب ایسوسیشن بنیں گی, کب انتخابات ہوں گے, یہ دیکھنا ہوگا. اور سب ایک چیز ابھی آپ نے کہی تھی, ہارتا کون ہے جیتتا کون ہے, جیتے گا پاکستان ہی. ہماری ٹیم تو مجھے جیسے آن پیپر دکھائی دے رہے تو پشاور زلمی زیادہ دکھائی دے رہی ہے. ویسے میری ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹر ہے, وہ باہر ہو گئی, تو اب میں کیا کروں, لیکن آن پیپر اس وقت نیکسٹ ٹیم ہمارے اچھا پشاور زلمی دکھائی دے رہی ہے. آئی وش کہ کوئٹہ نہیں ہے تو پھر بھی کراچی میں رہتے ہیں, تو کراچی ہے, لاہور کے ساتھ میں نے کام کیا, جو بھی جیتتا ہے تو وہ ایک اچھا ہوگا. لیکن دیکھیں جب پچھلی دفعہ پی ایس ایل ہو رہا تھا, ہمارے سامنے صرف ایک چیز تھی, اس وقت کووڈ نہیں آیا تھا, اس وقت صرف ایک سیکیورٹی تھی. آج ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں, کووڈ بھی اور سیکیورٹی بھی, 2 چیزیں. ان دونوں پہ بہت فوکس کرنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو. جو آج آپ کی خبر میں ہم نے ایک چیز ڈسکس کر لی, اگر جن لوگوں نے سن لیا ہوگا, ایک مثبت پیغام ہم نے دبے الفاظوں میں دیا ہے کہ کل کوئی بدنامی کا سبب نہ بنے. لیکن یہ پیغام پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. میں خیر اقبال بھائی کا یہ پیغام جانا چاہیے. دیکھیں اس چیز کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. جو نسیم بھائی نے بات کہی ہے, اگر اس قسم کا اگر وہ ہو گیا تو وہی پلیئر, خدا نہ خواستہ, میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے, اور کیونکہ ایک اچھا پیغام جانا چاہیے. اور جیسے ابھی آپ کے سامنے نسیم میں, اور یہ چیز کو اٹھاتا ہے ہمارا پڑوسی ملک, پھر پلیئر, پھر پوری دنیا کے جو ہے نا, جو ابھی آپ دیکھیں انگلینڈ آنے کے وہ ہے, پھر یہ ساؤتھ افریقہ کا ہے, نیوزی لینڈ جا رہے ہیں, یہ تو ایک اچھا امیج جانا چاہیے اس چیز کے اوپر. ہم نے کوشش بڑی کی تھی کہ سمی برنی سے بھی ہم جو ہے نا ان سے ورڈکٹ لیتے. کل وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے, سمی برنی صاحب, اور ان سے ہم بہت ہی اچھی بات ہے. ایک چیز جاتے جاتے بس صرف یہ کرنے, آپ نے کوئی whistle@pcb.com.pk نہیں بنائی. آپ کو پتا ہے آج ایک نئی ویب سائٹ آئی ہے, اچھا, whistle@the rate of pcb.com.pk. اس میں یہ ہے کہ ڈومیسٹک جتنے بھی یہ ایونٹ ہوں گے
اس کے اندر جو ہے وہ ایک ویب سائٹ بنا دی گئی ہے کہ اگر مجھے کوئی آفر ہوتی ہے, آپ کو کوئی آفر ہوتی ہے, جس کو بھی آفر ہوتی ہے وہ اس ای میل ایڈریس کے اوپر میل کر دے گا. ایٹ دا سیم ٹائم CEO اور COO پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس کو کاپی کرنا لازم ہوگی, لیکن ایک چیز واضح کی گئی ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ثبوت پیش کریں. ڈاکٹر صاحب اس چیز یعنی کوئی عام لوگوں کو بھی اگر کوئی نالج ہوتی ہے تو وہ پھر بھیج سکتے ہیں. اس چیز کا کوئی ثبوت ہوتا نہیں ہے, صرف اور صرف شواہد ہوتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. ثبوت تو صرف ایک وہ عامر آصف اور سلمان بٹ کا ملا تھا, وہ جو آپ کے سامنے پاؤنڈز آ گئے تھے مظہر مجید اور مظہر کا جو معاملہ تھا. باقی تو اس کے علاوہ ثبوت تو نہ ہم نے آج تک شرجیل کا دیکھا ہے, نہ آج تک ہم نے عمر اکمل کا دیکھا ہے, خالد لطیف کا نہیں دیکھا, ہم نے تو کسی کا بھی نہیں دیکھا ثبوت. یعنی تھوڑی سی اسٹرکٹنس کی ضرورت ہوگی, اور جسے کہنا چاہیے کہ آبزرویشنز پہ چیزیں ڈیپینڈ اس پہ ہم نے بل پیش کر دیا ہے اور اس کے اوپر ساری شرائط سب لیکن آپ نے whistle@pcb.com.pk نہیں رکھا. یہ تو سیٹی بجا کے اندر آ رہے ہیں نا یار. چلیں اچھا ساجد بھائی سے لاسٹ فائنل بجا کے بتایا جائے کہ یہ آدمی اقبال بھائی فائنل کامنٹ ہم لینا چاہیں گے. ساجد خان صاحب کیا کہتے ہیں PSL ایڈیشن 5 کے حوالے سے, لاسٹ کامنٹ دے دیجیے گا, ون لائنر. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے سیکورٹی اداروں کو سراہنا چاہیے ان کی کوششوں سے پاکستان سپر لیگ 5ویں ایڈیشن پاکستان میں, اور جتنی بھی تعریف کی جائے کہ تمام سیکورٹی اداروں کی اتنی بھی تعریف ہے ان کی, وہ چیز ہوتے ہیں آج پاکستان کی کرکٹ پوری دنیا میں پازیٹیو جاتے ہیں. اور بیٹر ون خبر کی خبر بازی سری لے کر بہت پیاری ہمارے تینوں نے گفتگو, یہی لوگ سننا چاہتے ہیں پازیٹیو. یقینی طور پر یہ چیز پاکستان کرکٹ کے لیے پڑوسی ملک کو سیکھنا چاہیے. ایک اچھا پروگرام دیکھا گیا ہے اور پاکستان سپر لیگ 5واں ایڈیشن ڈو اینڈ ڈائی ہوگا اور بہت اچھے میچ دیکھنے کو ملیں گے. مگر میری اپنی ٹیم فیوریٹ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کراچی ورسز کون سی سانس ساجد بھائی آواز نہیں آ رہی, وہ ایک سانس میں بولے تھے ایک دم سانس غائب ہو گئی تھی. کراچی ورسز لاہور. نہیں آپ کی ایک ٹیم مجھے فیوریٹ بتائیں کون سی ہے, یہ تو آپ دو ٹیمیں بتا رہے ہیں نا. کراچی کنگز. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ساجد بھائی. حالانکہ پہلے آپ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے شدید قسم کے حامی تھے, پھر ان کے پاس پکی خبریں ہوں گی, چوائس نہیں ہے, ہاں ہو سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ ساجد بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. فائنل لاسٹ نوٹس اقبال بھائی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ ہوا, اور اب دوسرے ملکوں کو بھی کم از کم پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے, سب چیز کے حوالے سے یہ PCB جو ہے, آج نہیں پچھلی PCB بھی جو تھی جو چیئرمین رہے ہیں ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. آج PCB اس مقام پہ ایسے پہنچی ہے تو پورے دنیا کے اندر ایک اچھا پیغام گیا, اور ٹیمیں آنا پاکستان میں شروع ہو گئی, اور اب پاکستان کے عوام کو جو ہے نا یہیں پہ میچ دیکھنے پڑیں گے, ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ, پبلک انجوائے کرے گی. ٹھیک, نسیم بھائی کیا کہتے ہیں, ون لائنر سر, لاسٹ منٹ ہے. بس سارے انتظامات ایسے ہونے چاہیے کہ خیبر سے لے کے چمن تک سب ایک ہی بات کہہ رہے ہوں. PSL ہمارا سب سے بڑا برانڈ ہے, ہر کہہ رہا ہوں پاکستان زندہ باد, کراچی سے لے کے خیبر اور چمن تک سب جگہوں پہ صرف پاکستان زندہ باد ہونی چاہیے. ہماری کہیں مذاق نہیں بننا چاہیے, ہماری کسی ایک غلطی یا کوتاہی سے یہ کرونا وائرس کو بہت سیریس لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نسیم بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اقبال محمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں کامیابی سے ان میچز کا انعقاد کیا جائے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ